آپ کے مستقبل کا زیادہ انحصار اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آج اور رائٹ ناؤ آپ اپنے معاشی مستقبل کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ آج آپ اپنی زندگی میں جو کچھ کریں گے اچھا یا برا معاشی طور پر، وہ کل آپ کو ریٹرن کی صورت میں ملنے والا ہے، اچھا یا برا۔ فرض کیجئے ایک جو شخص ہے یا ایک سوسائٹی وہ اپنی زندگی کو ادھار پہ لے کے جی رہی ہے، ادھار لیتے چلے جا رہے ہیں، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے حالات بد سے بدتر ہونے والے ہیں، اور ایک سوسائٹی اس نے اپنی زندگی کو بچت کے اوپر رکھا ہوا ہے، یا ایک انسان ہے اس نے اپنی زندگی کو بچت پہ رکھا ہوا ہے، بچت کرتا ہے انویسٹ کرتا ہے، بچت کرتا ہے انویسٹ کرتا ہے، تو اس کو اس کے اچھے ثمرات آنے والی زندگی میں ملنے والے ہیں۔ اس کی زندہ مثال جاپان ہے۔ جاپان آپ کو پتہ چند دہائیوں پہلے تباہ حال ہو چکا تھا، تو ان کے جو بڑے تھے انہوں نے سر جوڑا اور انہوں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرو، سیو کرو، انویسٹ کرو، سیو کرو اور انویسٹ کرو۔ انہوں نے یہی کیا اور انہوں نے اپنے ملک میں انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا۔ تو آج آپ کو پتہ ہے دنیا کی ٹاپ 5 بڑی اکانومیز میں جاپان کا نام آتا ہے۔ تو ویڈیو کے بنانے کا مطلب آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کیجئے۔ نمبر 1 ٹپ، آن لائن کمپیریزن یعنی آن لائن موازنہ کیجئے۔ آپ خاص طور پر جو اپنی امپورٹنٹ، جو اہم، جو قیمتی چیزیں خریدتے ہیں، لائک موبائل، کار، لیپ ٹاپس، گاڑیاں، گھر، پلاٹس، ان کا لازمی طور پر آپ موازنہ کیجئے۔ ایسی سائٹس آ چکی ہیں اس چیز سے متعلقہ، لائک موبائل ہے تو آپ موبائل کی سائٹ پہ جائیے اور وہاں پہ مختلف قسم کے ماڈلز مختلف کمپنیوں کے آپ ڈالیں، آپ کے پاس ان کے فیچرز آ جائیں گے، اس کی پرائس بھی آ جائے گی۔ اسی طرح کاریں ہیں، کاروں کے آپ مختلف ماڈلز اس میں سائٹ میں انٹر کریں، آپ کو فیچرز بھی مل جائیں گے، پرائس بھی مل جائے گی۔ اسی طرح گھروں کے متعلق ہے۔ تو ایسا کرنے سے آپ کو کیا ہوگا، ایک تو کوالٹی اچھی ملے گی، قیمت ریزنیبل ہوگی، اور جو چیز آپ حاصل کریں گے وہ ٹاپ کلاس کی ہوگی، اور سب سے امپورٹنٹ آپ کو ٹائم سیو ہوگا۔ اتنا اچھے طریقے سے آپ کو کمپنی کا جو سیلز مین ہے وہ بھی آپ کو بریف نہیں کر سکے گا جس طرح کہ آپ نے یہ آن لائن کمپیریزن سے دیکھ لیا۔ نمبر 2، بی فروگل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے موجودہ جو ریسورسز ہیں آپ کے پاس ان کو بہترین انداز میں خرچ کیجیے۔ مطلب دیکھیے، گھر ضرورت ہے لیکن لگژری گھر ضرورت نہیں ہے، گاڑی ہونا ضروری ہے لیکن لگژری گاڑی ہونا ضروری نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو لگژریس لائف کی جو پیسہ ہے وہ آپ سیو کیجئے اور انویسٹ کیجئے، سیو کیجئے اور انویسٹ کیجئے، تو آنے والے وقت میں بہت جلد آپ کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے، ڈبل ٹرپل، کئی گنا میں۔ تیسری، امپلس بائی، یعنی آپ کوئی چیز کو، خاص طور پر قیمتی چیزیں
لائک موبائل، گھر، کار، لیپ ٹاپس، ان کو فوراً ہی آپ ڈیسائیڈ نہ کیجئے کہ ہم خرید لیں. جس چیز کی جتنی اہمیت ہو، جتنی زیادہ قیمت ہو، اپنے آپ کو اتنا ہی ٹائم دیجئے سوچنے کے لیے. اس کے پلس دیکھیے اور اس کے مائنس دیکھیے. مجھے اس چیز کے خرید لینے سے کیا فائدے ہوں گے اور مجھے اس چیز کے خریدنے سے کیا نقصانات ہوں گے. تو اگر کم قیمت ہے تو آپ 1 دن کا یا 3 دن کا یا 1 مہینے کا یا 3 مہینے کا اپنے آپ کو ٹائم دیجئے سوچنے کے لیے، تاکہ آپ صحیح فیصلہ کر سکیں آنے والے وقت کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے. اور اس میں آپ کا بہت زیادہ پیسہ سیو ہونے والا ہے، آپ کا بہت زیادہ ٹائم سیو ہو. چوتھی، اپنے زندگی میں اصول بنائیں کہ کبھی بھی ادھار نہ لیں. ادھار سے حتی المقدور کنارہ کشی کریں. اگر کوئی ادھار آپ پہ موجود ہے تو اس کو فوراً سے پہلے آپ اس کو ادا کر دیں. اس کو ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں. دیکھیے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ نے 5 بندوں کو ادھار دینا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو کم از کم ادھار ہے نا وہ فوراً آپ ادھار دے دیں، تاکہ اب آپ کے 4 ادھار باقی ہیں، ایک تو فارغ ہو گیا. ایک تو یہ اسٹریٹجی ہے. دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ جو ہائیسٹ ریٹرن انٹرسٹ ریٹ والے جو لون ہے یا جو ادھار ہے اس کو سب سے پہلے ختم کیجئے، کیونکہ وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. پہلی صورت میں آپ کو کانفیڈنس جلدی بلڈ ہو جائے گا. دوسری صورت میں آپ کا فائدہ یہ ہے کہ نقصان آپ کا کم از کم ہو رہا ہے. تو دونوں ہی طریقے صحیح ہیں، جو بھی آپ کو مناسب لگے. پانچویں ٹپ ہے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے کہ اپنی زندگی کو ایک ذریعہ آمدن پر نہ رکھیے. کوشش کریں کہ آپ کے کئی ذرائع آمدن ہونے چاہیے. فرض کیجئے آپ جاب کرتے ہیں تو شام کے ٹائم آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کوئی اسکل رکھتے ہیں، یعنی آپ میتھس اچھا پڑھا سکتے ہیں، کمپیوٹر اچھی پڑھا سکتے ہیں، یا آپ ایکسرسائز کوئی کوچنگ کر سکتے ہیں، تو آپ کیجئے. آپ کی ایکسٹرا ایک سورس آف انکم آنا شروع ہو جائے گی اور یہ فری لینسر کے طور پر ہوگا. اسی طرح اگر کوئی بزنس مین ہے تو اس کو ایک سیکنڈ بزنس بھی سٹارٹ کرنا چاہیے، لیکن پہلے بزنس کو مضبوط ہونے کے بعد. تو اس طرح اور بزنس مین کو ڈائیورسیفائی ہونا چاہیے، یعنی ایک سے خدا نہ خواستہ اگر نقصان ہو رہا ہے تو دوسرے بزنس میں اس کا نقصان کور بھی ہو جائے. if there is a will there is a way، یعنی اگر آپ کے اندر دل میں خواہش ہے کہ کئی ذرائع آمدن پیدا کرنے کی، تو آپ یقیناً کوئی نہ کوئی رستہ بنا لیں گے. یعنی ہر کوئی جس کے پاس گھر ہے وہ اپنے گھر میں ایک ایکسٹرا اسپیس کو کرائے پہ دے سکتا ہے. یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. نمبر 6، دیکھیے فائنینشیل جو ایجوکیشن ہے، معاشی جو تعلیم ہے، یہ انسان کی زندگی میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یعنی کالج، یونیورسٹی، سکول، اس کی تعلیم سے بھی زیادہ اہمیت معاشی ایجوکیشن کی ہے، معاشی تعلیم کی ہے، جو کہ کالج، سکول اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھائی جاتی.
تو اس پہ خاص طور پر دھیان دیجئے، کیونکہ آج کا جو ایک بات سیکھی ہوئی وہ آنے والے دنوں میں پوری زندگی آپ کے کام آئے گی، اور اگر آج آپ نہیں سیکھ سکے تو پوری زندگی سمجھ وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی، وہ آپ کو نہیں آئے گی، وہ آپ کو پتہ نہیں ہوگی۔ تو آپ لاس میں ہونے کے چانسز ہیں آپ کے۔ تو ساتویں ٹپ، اپنے آپ کا کبھی بھی موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ یعنی دیکھیے، دوسروں سے موازنہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیے کہ کوئی مرسیڈیز میں گھوم رہا ہے، کوئی 2 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے، کوئی برانڈڈ کپڑے یوز کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی چادر کہاں تک پاؤں پھیلانے کی گنجائش ہے۔ آپ اپنی انکم کے حساب سے دیکھیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، دوسروں کو چھوڑ دیجیے۔ ان کی زندگیوں کا ٹریک ڈیفرنٹ ہے، ان کے سورسز ڈیفرنٹ ہیں، ان کی انہیریٹنس جو ہے باپ دادا سے جو جائیدادیں آئی ہوئی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ تو نیور ایور اپنے آپ کو موازنہ نہیں کریں دوسروں کے ساتھ۔ 8ویں ٹپ، اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی آپ معاشی اپنا کوچ رکھیے، کوئی استاد رکھیے، کوئی گرو رکھیے، کوئی باس رکھیے، جو کہ آپ کے بہت زیادہ اہم اور جو قیمتی آپ کے ڈیسیژن ہیں ان میں آپ کی مدد کر سکیں، ان میں آپ کو کوچ کر سکیں، تاکہ آپ آنے والے وقت میں بڑے نقصان سے اور پچھتاوے سے بچ سکیں، کیونکہ انہوں نے وہ چیزیں سیکھی ہیں سالوں کے تجربے کے بعد، تو وہ فوراً سے پہلے ہی آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا سکتے ہیں۔ نمبر 9، بیسک ایجوکیشن جو معاشیات کی ہے، یعنی اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے جو بنیادی تعلیم ہے، ضرب، تقسیم، پلس مائنس اور ریشو سمجھنا، پرسنٹیج سمجھنا، اور ایسٹس کیا ہوتے ہیں، لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں، سیونگز کیا ہوتی ہیں، انویسٹنگ کیا ہوتی ہے، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر بچے کو بچپن میں ہی سکھا دی جائیں تو آنے والے وقت میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بہت بڑا اور کامیاب انسان معاشی طور پر بننے۔ 10ویں ٹپ، آپ اپنی زندگیوں میں کوشش کریں کہ نئی سے نئی چیزیں سیکھیے۔ فرض کیجئے کہ ایک بزنس مین ہے، فورن ٹورز کرنا ہوتے ہیں اکثر، تو اس کو اگر انگلش لینگویج نہیں آتی تو وہ انگلش لینگویج سیکھے۔ ڈفرینٹ کنٹریز میں جانا ہوتا ہے تو اگر لینگویج آتی ہوگی تو وہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اگر اس کو چائنیز نہیں آتی تو وہ چائنیز اپنے آپ کو انہانس کرے، چائنیز سیکھے، وہ جو انڈائریکٹ کمیونیکیٹر ہے بیچ میں سے اس کو نکال دے، تو چانس ہے اوپر جانے کا۔ اسی طرح اگر کوئی جاب کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ امریکہ سے کورس کر لوں گا، میں یہ نیا اسکل سیکھ لوں گا تو میری جاب میں انکریمنٹ ہو جائے گا، تو اس کو ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے۔ اور اگر اجازت دے تو آپ کوشش کریں کہ دنیا کا ٹور کریں، کسی فورن کنٹری میں جائیں، خاص طور پر جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں جائیے، آپ کو بے شمار چیزیں نئی سیکھنے کو ملیں گی۔ ان کی نظر سے
دنیا کو دیکھنے کو ملے گا کہ انہوں نے کیا کیا نئے جدت اور نئے سسٹمز اپنے ملک میں انسٹال کیے، کیا کیا نئی ٹیکنیکس استعمال کر کے اپنے ملک کو اوپر لے کے گئے۔ تو اسی طرح وہ ٹیکنیکس سیکھتے ہوئے ہم وہ اپنے ملک میں آ کر اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے تو سکسیسفل ہوئیں گے۔ نمبر 11، دیکھیے زندگی میں یاد رکھیں کہ بجٹ کے ساتھ جڑے رہنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے اگر آپ زندگی میں 1 ملین کماتے ہیں یا 1 لاکھ کماتے ہیں، آپ اپنے بجٹ کے حساب سے چلیے۔ فرض کیجئے ایک شخص جو ہے وہ بجٹ کے حساب سے نہیں چلے گا، وہ افورڈ گھر کرتا ہے 5 مرلے کا اور وہ 10 مرلے کا لے لیتا ہے، تو وہ اگر بینک سے لون لیتا ہے یا ادھر ادھر سے ادھار پکڑ کے لیتا ہے تو دیکھیے اب جیب اس کی گنجائش تھی 5 مرلے کی، لیکن اب جب اس نے 10 مرلے کا لے لیا تو اب اس کو اوریجنل رقم بھی دینا ہوگی واپس، اور اس کے ساتھ جو انٹرسٹ ہوگا وہ بھی دینا ہوگا، اور وہ پورا کرتے ہوئے اس کے